سب کی مجمع میں سنی، میری حجرے میں سنیے۔ غوث پاک نے اٹھایا، اندر لے گئے، قدموں میں جھک کے بولا سرکار بہت مشکل میں ہوں۔ کہا کیا؟ کہا سرکار اولاد نہیں تھی، آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ کہا مطلب؟ کہا خدا نے مجھے سرکار بیٹی عطا فرمائی۔ آج میری 17 یا 18 سال کی بیٹی ہو گئی، جو غسل کر کے اپنے بالوں میں کنگا کرنے مکان کی چھت پہ گئی تھی، مگر صبح سے میری بیٹی غائب ہے۔ سرکار بھائیوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں میں دیکھ لیا، میری بیٹی نہیں مل پا رہی ہے۔ میرے مکان کی دیوار اتنی اونچی ہے، اوپر اتنی بڑی باؤنڈری ہے کہ دوسرا کوئی میری بیٹی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ حضور میں بہت مشکل میں ہوں، جوان بیٹی نہیں ملی، عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ حضور آپ کی دعا سے اولاد ملی تھی، آج میری بیٹی ہاتھوں سے جا رہی ہے، کرم فرمائے کہ بیٹی مل جائے۔ غوث پاک نے سنا، نظر جھکائی اور 1 منٹ میں اٹھا کر کہا رو بے مت، آج مل جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا حضور کیسے؟ بولے عشاء پڑھ لے، مل جائے گی۔ عشاء پڑھ لی، غوث پاک نے مسلح دیا مرید کے ہاتھ میں، کہا چین کے جنگل میں جاؤ، بیٹی ملے گی۔ مگر باپ کا دل تڑپ کے بولا حضور یہ تو بتا دے کہ بیٹی ہے کہاں؟ غوث پاک بولے بیٹی چین میں ہے اور جنات کے قبضے میں ہے۔ کس کے قبضے میں؟ ہاں، بزرگ آخرت بھی سنبھالتے ہیں اور دنیا کا بھی علاج کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ مرید نے کہا حضور ٹھیک، عشاء پڑھ لی، مصلی اٹھایا، غوث پاک نے دے دیا مرید کو، کہا چلا جا اور جا کے میرا نام کا حصار کھینچ لے، گول دائرہ بنا لے اور زمین پر گول دائرہ بنا کے اس میں مصلی بچھا دے اور اسی مصلی پر جا کے خود بیٹھ جائے۔ جنات کے قافلے آئیں گے، تجھے ڈرائیں گے، مگر مرید میرا ہے تو ڈرنا مت۔ سبحان اللہ زور سے بولو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا حضور پھر کیا ہوگا؟ بولے لاکھوں آئیں گے، مگر فجر کے وقت جنات کا بادشاہ شیر کی طرح دہاڑتا، بادل کی طرح گرجتا آئے گا، مگر جس لکیر کے دائرے میں تو بیٹھا ہوگا وہ حملہ کرے گا، جیسے اور جنات گریں گے وہ بھی گرے گا۔ ہمت اس کی بھی نہیں ہے جو میرے مرید پہ حملہ کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ کہا پھر بولے پھر بعد میں وہ تجھ سے پوچھے گا، حال بتا دینا، اور جس لیے بھیج رہا ہوں بجا کے بعد بتا دینا۔ اے ہے معاملہ بیٹی کا تھا، بھاگ کے چل دیا۔ آج کا مرید ہوتا تو بیچ راستے میں سے واپس آ جاتا، ارے ملے گی مل جائے گی، کون جا رہا ہے جنات سے لڑنے؟ ارے بولو بھائی، مگر مرید غوث آدم کا ہے، چل دیا، جنگل میں مصلی بچھایا، غوث پاک کا نام لے کے حصار کھینچا، بیٹھ گیا بسم اللہ پڑھ کے۔ جیسے ہی بیٹھا جنات کی جماعتیں آئی، حملہ کیا، پیچھے گر گئے جنات، دائرے کے اندر نہ آ سکے جنات، اندر داخل نہ ہو سکے جنات، لاکھوں سب بنا کے کھڑے ہو گئے۔ فجر کے وقت سردار آیا، واقعی جو غوث پاک نے کہا تھا وہی ہوا، شیر کی طرح دہاڑا، بادل کی طرح گرجا، حملہ کرنا چاہتا تھا، گر گیا الٹا، لکیر کے قریب آ کے بولا تو ہے کون؟ کہا غوث پاک کا مرید ہوں میں۔ زور سے نہیں بولو گیا، کس کا مرید؟ غوث پاک کا مرید ہوں میں۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، باندھ کے بولا آیا کیوں ہے؟ کہا آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا۔ کس نے بھیجا؟ بولے غوث پاک نے۔ بولے کیوں؟ بولے میری 17 سال کی بیٹی صبح سے غائب ہے، میری بیٹی مل نہیں رہی تھی، میں اپنے پیر کے پاس گیا، میرے پیر نے کہا میری بیٹی تمہارے پاس ہے۔ جنات کا سردار جنات سے بولا تلاش کرو۔ لاکھوں کی تعداد میں جنات زمین پر تقسیم ہوئے، 2 گھنٹہ میں واپس آئے، آ کر کہا حضور اس سے کہہ دو بیٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ بنارس والوں یہاں جملہ قابل غور ہے، غوث پاک میں نے تو 1 سیکنڈ میں نظر جھکا کے اوپر اٹھائی اور اٹھا کر کہا تھا کہ بیٹی جنات کے پاس ہے، اور جنات 2 گھنٹہ تلاش کر کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو نظر غوث اعظم کی ہے وہ جنات کی بھی نہیں ملی۔ کیا شان ہے غوث اعظم کی! جنات کا سردار بولا خاموش، بیٹی تم پر ہے، تمہارے پاس ہے۔ کہا حضور وہ کیسے؟ کہا اگر بیٹی تمہارے پاس نہ ہوتی تو غوث اعظم مرید کو یہاں بھیجتے ہی نہیں۔
انہوں نے مرید کو یہاں اسی لیے بھیجا ہے کہ بیٹی تمہارے پاس ہے. خدا کی قسم اتنا کہا تو پھر سے جنات گئے. خالی کنووں میں، خالی مکانوں میں، خالی دکانوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں کی غاراؤں میں تلاش کیا. دیکھا تو ایک جگہ ایک جن کے قبضے میں اس غریب کی بیٹی مل گئی. اس جن کو گرفتار کیا، اس کی بیٹی کو باعزت لے کر آئے سردار کے پاس. حضور بیٹی بھی مل گئی. جو جن اٹھا کر گیا تھا ہم اس کو بھی لے آئے. بادشاہ نے وہ بیٹی باپ کے حوالے کر دی اور باپ سے کہا کہ تو جا. غوث پاک کا مرید بولا جاتا ہوں، مگر ایک بات بتا دو، میں تو انہیں اس لیے جانتا ہوں کہ میرے پیر ہیں. تم غوث پاک کو کیسے جانتے ہو؟ جنات بولے تو صرف جانتا، ہم مانتے ہیں. کہا کیسے؟ بولے صبح کو ہم اپنا سفر کا آغاز نہیں کرتے جب تک کہ بغداد کی جانب سر جھکا کے سلام نہیں کر لیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے خدا کی قسم غوث اعظم کی. یہ شان اور یہ مقام اللہ نے ان ولیوں کو عطا فرمایا ہے. جنات بڑی طاقت کا نام ہے، بڑی طاقت کا، مگر اللہ والوں کے سامنے کچھ نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ میرے استاد ایک جملہ بولتے تھے، کہا تھا انہوں نے کہ حضور تاج الشریعہ کے قدموں میں اللہ نے وہ کمال بخشا ہے کہ جن مکانوں میں 100 سال سے جنات رہتے ہیں، تاج الشریعہ اگر اس مکان میں قدم رکھتے تو 100 سالہ جن بھاگ جاتا ہے. یہ کمال اللہ نے تاج الشریعہ کے قدموں میں عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ غوث پاک کے غلاموں کے غلام ہے تاج الشریعہ. جب ان کے قدموں کا یہ حال ہے تو غوث پاک کے اشارے کا سبحان اللہ سبحان اللہ. جنات اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. تاج الشریعہ. میرے بھائی ادھر دیکھیے، آپ ادھر دیکھیں. جنات کا سردار بولا جاؤ اور جا کر غوث اعظم سے ہمارا سلام کہنا، تمہاری بیٹی باعزت تمہارے حوالے. اس نے کہا جاؤں گا. پہلے نقشہ دیکھ لو. جنات مخاطب ہوا اس جن کی طرف جس نے اس کی بیٹی کو اٹھایا تھا. جملہ سن لو آپ، شہنشاہ بغداد کانفرنس ہے یہ. مخاطب ہوا، کہا بھئی تو نے اٹھایا بیٹی؟ بولے ہاں. کیوں؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا بغداد غوث اعظم کی راجدھانی ہے؟ کہا ہاں معلوم تھا. کیا تجھے خبر نہیں تھی کہ یہ بیٹی غوث پاک کے مرید کی بیٹی ہے؟ کہا معلوم تھا. کہا پھر اٹھایا کیوں؟ کہا حضور معاف کرنا، باعزت بیٹی باپ کے حوالے. سبحان اللہ سبحان اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مرید کی بیٹی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک کے غلام کی بیٹی تھی. باعزت ہے بڑی باپ کے ہاتھ میں. جنات کے بادشاہ نے تلوار نکالی، چھوڑوں گا نہیں، گردن کاٹوں گا تیری. یہ بتا کہ بیٹی اٹھائی کیوں؟ جن نے جواب دیا تھا حضور اس میں خطا میری نہیں ہے، بیٹی کی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا صبح کا وقت تھا، میں غوث پاک کے دربار بغداد میں ان کی بارگاہ میں سلامی پیش کر کے جب واپس آ رہا تھا اور میرا قافلہ جب اس کے مکان کی چھت سے ہو کے گزرا تو میں نے دیکھا یہ لڑکی ننگے سر بغیر دوپٹے کے بے پردہ اپنی مکان کی چھت پہ کھڑی تھی. میں نے جب اس لڑکی کو بے پردہ اور بغیر دوپٹے کے دیکھا تو اس کو اپنے چنگل میں اپنی آگوش میں لیا اور لے کر آ گیا میں اپنے پل کی طرف. مگر اس کی عزت سے کھلواڑ ہم نے نہیں کیا، اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ بیٹی غوث پاک کے مرید کی ہے. اٹھایا اس لیے تھا تاکہ غوث پاک کی بیٹی کو سبق نصیب ہو جائے. بنارس کے زندہ دل سنیوں، شہنشاہ بغداد کانفرنس میں آنے والے سنیوں، آج مزاروں پہ جا کے دیکھو اتنے مرد نہیں ملیں گے تمہیں. آج جتنی عورتیں ملیں گی مزاروں پہ، خدا را ہم ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ بول کے جا رہے ہیں، سینے کی تختی پہ کندھا کر کے لے جانا. مزاروں پہ چادر چڑھانا ہے تو خود چڑھائیے، پھول ڈالنا ہے خود ڈالیے، مزاروں پہ حاضری دینا ہے تو خود حاضری دیجیے. اپنی بہنوں کو مت لے کے جائیے، اپنی بیٹیوں کو مت لے کے جائیے، اپنی بیویوں کو مت لے کے جائیے، اپنی ماں کو مت لے کے جائیے. کسی مزار پر عورت کو جانے کی اجازت نہیں ہے سوائے ایک مزار کے، اور وہ مزار کسی کے باپ کا نہیں ہے، وہ مزار مدینے میں رسول پاک کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. مزاروں پہ عورتوں کا جانا بند کرو، لے جانا بند کرو.